زاہد خورشید لودھی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد خورشید لودھی صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یونیورسٹی کے اس سفر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے ایک اپنی زندگی جو ہے، ایک زندگی کا بڑا حصہ جو ہے وہ ضلع جھنگ کی پسماندگی دور کرنے کے لیے، یہاں علم و ادب کے فروغ کے لیے وقف کر دیا۔ یونیورسٹی کے اس سفر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یونیورسٹی آف جھنگ کے قیام کے بعد سے بچوں اور بچیوں کو جو جھنگ کے رہنے والے ہیں، جھنگ کے باسی ہیں یا اس سے ملحقہ اضلاع ہے، ان کے رہنے والے بچے بچیاں، ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنے ہی قریب ترین گھر کے قریب ترین جگہ سے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ ہمارے ہاں خاص طور پر جو ہماری طرح کے جو اضلاع ہیں جنگ جیسے، وہاں پر بچیوں کو گھروں سے دور بھجوانے پہ والدین عام طور پہ تیار نہیں ہوتے، اور یقیناً اس کے بننے کے بعد جو ہر سال اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس کا اضافہ ہوگا اور مختلف ڈسپلنس کا اضافہ ہوگا، تو یقیناً اس سے بہت بہتری آئے گی، اور بہتری آ بھی رہی ہے۔ یہ ایک لانگ سٹینڈنگ ڈیزائر تھی جھنگ کے لوگوں کی کہ یہاں پر یونیورسٹی کا قیام ہو، اور الحمدللہ اس کے قیام کے بعد جھنگ کا جو علمی ادبی سفر ہے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ سر، لاہور پولی وومن یونیورسٹی کا جھنگ کیمپس جو ہے وہ یونیورسٹی آف جھنگ کو دیا جا رہا ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں یہ فیصلہ درست ہے؟ اور اگر یہ درست ہے تو کیا اس سے اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے مدد ملے گی؟ حکومت پنجاب کا جو حالیہ فیصلہ ہے کہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی جھنگ کیمپس کو یونیورسٹی آف جھنگ میں مرج کیا جا رہا ہے، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے اس فیصلے کے مطابق ہے کہ گورنمنٹ کا پلان یہ ہے کہ اگر وہ مختلف جگہوں پہ یونیورسٹی کا قیام کرتی ہے، سرکاری یونیورسٹیوں کا قیام کرتی ہے، تو وہاں کے تمام ادارے اسی کے ماتحت ہوں۔ تو اس میں جو ہے اس پہ یہ ایک ڈیبیٹبل پوائنٹ ہے، اس پہ دونوں طرف کے مختلف اس پہ بحث ہوتی ہے، دونوں طرف کے نظریات ہیں لوگوں کے، لیکن کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے تو اس کے لیے اس کی مخالفت کرنا تو مناسب نہیں، لیکن جو اس کی مخالفت کرتے ہیں حضرات، ان کے خیال میں بچیاں، کیونکہ ہمارے کلچر میں بچیاں جو ہے وہ والدین الاؤ نہیں کرتے یونیورسٹی لیول پہ بچیوں کو کو ایجوکیشن کے لیے، تو اس کے مرج ہونے سے ان کو خطرہ بعض اوقات پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ کل کو یہ یعنی یونیورسٹی میں جو کلاسز ہوں گی وہ کو ایجوکیشن ہوں گی، یا اور اس کے علاوہ جو لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی جھنگ کیمپس کو جو پچھلی گرانٹ ملی کروڑ روپے کی، جس سے وہ چریوٹ روڈ پر ان کا کوئی 25 ایکڑ کے رقبے پر ان کا کیمپس تعمیر ہوا، جدید کیمپس تعمیر ہوا، اس سے لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی جھنگ کیمپس کی انتظامیہ کو اور بچیوں کو ان کی خواہش پوری ہونے والی تھی کہ وہ وہاں پر کیمپس میں شفٹ ہو جائیں گے۔ اب یونیورسٹی، کیونکہ اب اس میں یونیورسٹی میں یہ یونیورسٹی آف جھنگ میں مرج ہو رہے ہیں، تو اس میں اس کے دونوں پہلو ہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ میں اس کی نہ اس کی سپورٹ کرتا ہوں، نہ اس کی مخالفت کرتا ہوں، لیکن بہرحال اگر گورنمنٹ آف پنجاب کی پالیسی ہے تو ہم سب لوگوں کو اس کو ٹو کرنا چاہیے اور اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ سر، کیا اگر وہاں پہ باپردہ مارننگ کے اندر کلاسز شروع کر دی جائیں اور ایوننگ کے اندر یونیورسٹی اپنی روٹین کے جو داخلے کرنا چاہتی ہے وہ کر لے، تو پھر بھی کیا اس کا الحاق جو ہے اسے پھر آپ کیسے دیکھیں؟ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یونیورسٹی آف جھنگ کو بلڈنگ مل جانی چاہیے، کہ یہ میگا پروجیکٹ ہے، بڑا پروجیکٹ ہے۔ اگر اس کو ہم کمپیئر کریں لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی کے جو ہے وہ سب کیمپس کو سے کمپیئر کریں، یہ میگا پروجیکٹ ہے، اور گورنمنٹ پنجاب کا ڈیسیژن جو ہے کہ اس میں جو لوکل لیول پہ جو تمام ادارے ہوں گے اسی سے ایفیلیٹ ہوں گے، تو اس صورت میں جو بلڈنگ ان کو ملنے جا رہی ہے چنور روڈ کے اوپر، وہ بالکل بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس میں وہ اس کو یونیورسٹی آف جھنگ اگر ملتی ہے تو اس میں یہ آپشن ہو سکتی ہے کہ جو باپردہ بچیاں ہیں ان کے لیے ایک آپشن، جو بہتر آپشن وہ یہ ہے کہ وہ اسی بلڈنگ میں جہاں موجودہ طور LCW کا جو کیمپس چل رہا ہے، اسی میں ان کا سب کیمپس ڈکلیئر کر دی جائے اس کو یونیورسٹی آف جھنگ کا، اور اس میں باپردہ بچیاں پڑھتی رہیں، اور جو بچیاں کو ایجوکیشن پڑھنا چاہیں وہ چنور روڈ پر جو یونیورسٹی کا کیمپس بن رہا ہے اس کے اندر پڑھ لیں۔
یا سیکنڈ آپشن یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ باپردہ بچیوں کا سیکنڈ ٹائم کلاسز ہو جائیں، اور مارننگ میں نارمل جو یونیورسٹی کی کلاسز ہوں، جو کو ایجوکیشن کلاسز ہوں. اور کیونکہ اگر بلڈنگ، یہ اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یونیورسٹی چند کو بلڈنگ نہ ملی تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ مزید کوئی ڈسپلن سٹارٹ کر پائیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے.